السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب پوچھتے ہیں بالا تو کیا آپ سرکوت جائیں گی، یہ پکا فیصلہ ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں بالکل پکا فیصلہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے سپاہی برہان کو کہتے ہیں کچھ سپاہیوں کو بالا خاتون کے ساتھ بھیجو۔ اس کے بعد بالا سرکوت کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، جبکہ عثمان صاحب شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف علاؤ الدین سرحدی بازار میں موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سعادت خاتون کہہ رہی تھی یعقوب سردار یقیناً کوئی بڑا مقصد ہوگا، اتنے قابل سردار ہونے کے باوجود لفکی قلعہ فتح کر کے آپ نے عثمان صاحب کو دے دیا، کیا یہ سرداروں کی توہین کا سوال پیدا نہیں کرتا؟ تو یعقوب سردار کہتے ہیں عثمان صاحب نے جتنا وقت اور آدھی زندگی جہاد میں گزاری ہے اور سرحدی خطے کو کافروں پر تنگ کر کے رکھ دیا، اپنے بڑے بھائی تک کو شہید کروا دیا، ایسے سردار کو انعام دینے سے کوئی سردار ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ یہ بات وہ علاؤ الدین کو سنانے کے لیے بول رہا تھا۔ پھر علاؤ الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر یعقوب سردار کہتے ہیں عثمان خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اپنے بیٹے کو جاسوس بنا کر یہاں بھیج دیا۔ تو سعادت خاتون کہتی ہیں وہ قلعہ رہنے کا حقیقی مقصد جاننا چاہتے ہیں، یقیناً اسے اطمینان نہیں ہوا ہوگا۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے وہ جتنے مرضی آدمی بھیجے، میں نے لفکی قلعہ دے دیا، اب اگر وہ میری بیعت نہیں کرتا تو میں نہیں بلکہ اس کے ارادوں پر سوال اٹھائے جائیں گے کہ عثمان صاحب اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں اور اس پر اس کا واحد مقصد اپنی انا ہے، اور یوں اس کے وفادار ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور آخر میں وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس دوران جگوتائی بازار میں کھڑا ہو کر بلند آواز میں کہہ رہا تھا اے لوگو میری بات غور سے سنو، یعقوب سردار نے لفکی قلعہ فتح کیا اور وہ قلعہ عثمان صاحب کو تحفے میں دے دیا۔ جو لوگ ادھر موجود نہیں ہیں ان کو بھی بتا دیں۔ یہ سن کر یعقوب سردار کہتا ہے یہ جگوتائی بڑا شاندار آدمی ہے، اس کا ہمارے ساتھ ہونا بہت اچھا اقدام ہے۔ پھر سعادت خاتون کہتی ہیں آج رات اسے کھانے پر مدعو کریں، ابھی تک آرام سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے، عثمان صاحب واپس یعنی شہر پہنچ جاتے ہیں۔ فاطمہ گلے لگ کر کہتی ہیں آپ کے لیے دسترخوان تیار کروایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب اور معلوم خاتون دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر معلوم خاتون کہتی ہیں اب کیا ہوگا، وہ ہمیں فتح سے بھی روک رہے ہیں، یہ معاملہ کب تک جائے گا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یعقوب سردار ہر کسی کے سامنے اچھا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہے، مگر وہ اکیلے ہی سازش نہیں کر رہے، لیکن بڑا کھیل ہم ہی کھیلیں گے۔ دوسری طرف سرحدی بازار میں شام کا کھانا جاری تھا۔ یعقوب سردار کہہ رہا تھا ہمیں بتائیں جگوتائی صاحب آپ بازار کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر جگوتائی کہتا ہے قاضی انوار مخصوص سپاہیوں کو بازار میں تعینات کریں گے اور ہم بازار کا کچھ سامان کاروان بھیجیں گے، مگر اس کے بدلے میں ہم پیسے نہیں لیں گے۔ پھر یعقوب سردار کہتے ہیں یعنی ہم سامان مفت دیں گے؟ پھر جگوتائی کہتا ہے یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے سامان کی نمائش کریں گے، ہمارا سامان دیکھنے کے بعد وہ سب ہمارے بازار میں آئیں گے، اس طرح جو ہم نے دیا اس کا دگنا حاصل کریں گے۔ یہ سن کر یعقوب سردار کہتا ہے میں نے خواہ مخواہ آپ پر بھروسہ نہیں کیا، عثمان صاحب نے تم جیسے بہادر کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ تمہاری بدولت ساری دنیا سرحدی بازار کے بارے میں سنے گی اور جنہوں نے آپ کے لائق قیمت ادا نہیں کی وہ دیوار سے لگ سر ٹکرائیں گے۔ پھر سعادت خاتون اولگن کو کہتی ہیں آپ بہت اچھے دل والی ہیں اولگن خاتون، جو دیکھنا چاہتی ہیں وہ دیکھتی ہیں، اب سے اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھنا، خود کو کسی سے بھی کچلنے کی اجازت نہ دینا، خصوصاً معلوم خاتون سے۔ دوسری طرف زینی شہر میں شانجاکسی والے اور کائی سپاہی آپس میں زور آزمائی کر رہے اور لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب کمانڈر اصولی پاس کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ شانجاکسی اور کائی سپاہی کے درمیان میٹھا مشروب پینے کا مقابلہ ہوتا ہے، جبکہ گورنر جیت جاتا ہے۔ اس دوران اصولی اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کر کے بلاتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے ماحول گرم کرو، یہاں تک کہ جلا دو تاکہ سپاہی اور باغی ایک دوسرے سے لڑ پڑیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا ایک باغی کے کان میں کچھ
کہتا ہے تو باغی بلند آواز میں کہتا ہے چلو اب سب لوگ اپنی اپنی مہارت دکھاؤ۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے ہنر کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، پھر وہ اپنی آگ کا رخ سپاہیوں کی طرف کر دیتا ہے، جس سے کئی سپاہی شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں کوہ نور آ جاتا ہے اور دونوں گروپوں کو پیچھے ہٹنے کو کہتا ہے، اس طرح وہ ان کو آپس میں لڑنے سے روک دیتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 24 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔